دماغ کا اچار کیسے بنایا جاتا ہے یہ ہمارے ملک کے کرتا دھرتا سے کوئی سیکھے جا کر. اپنا دماغ تو کہیں اور لگایا ہوا ہے. ہم سب کا دماغ، جن کے پاس تھوڑا بھی دماغ ہے، ان کے اچار بنا دیا ہے انہوں نے. I'm not fucking leaving. The show goes on. This is my home. They're gonna need a fucking wrecking ball to take me out of here. Sometimes I feel like کہ واقعی کوئی پلاننگ نہیں ہے کہ بس ڈے ٹو ڈے بیسس پہ کام چلایا جا رہا ہے. آج آپ نے نواز شریف صاحب کو سنا؟ بھائی جان اتنے بھڑکے ہوئے تھے کہ بس پوچھے مت. پورا تاثر دینے کی کوشش کی کہ پی ٹی آئی تو پختون جماعت ہے اور پنجاب پہ چڑھائی کرنے آتے ہیں وغیرہ وغیرہ، پتہ نہیں کیا کیا. لیکن یہ کتنا بھی ریئلائز کرانے کی کوشش کر لیں ہمیں، وی آل سی کہ پلس کیا ہے. اور آپ کتنا بھی کہہ دو کہ یہ پختون جماعت ہے، فیکٹ یہ ہے کہ اس پارٹی کے جو سربراہ ہیں وہ نیازی ہیں اور ان کا تعلق میاں والی سے. وائس چیئرمین قریشی ہیں جن کا تعلق ملتان سے، اور پریزیڈنٹ چودھری ہیں جن کا تعلق گجرات سے. اب اگر ان تینوں کو آپ ٹائٹ کر کے بیٹھے ہیں اور گنڈا پور کو چھوڑا ہوا ہے کہ عوام کو یہ تاثر دینے کے لیے تاثر دینا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی ایک پختون جماعت ہے، تو بھائی آپ ٹائم ضائع کر رہے ہو. اور آپ کو جلدی کیوں ہے لوگوں کو یہ ریئلائز کروانے کی؟ آپ تو 5 سال کے لیے آئے ہو نا، چل کرو، آہستہ آہستہ یہ تاثر خود ہی بن جائے گا. لیکن جلدی اس لیے ہے کہ آگے دھواں آ چکا ہے اور سمجھ نہیں آ رہا کہ آگے اب کون سا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے. You're not an asshole, Mark. You're just trying so hard to be. قاضی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں علی ظفر صاحب کی طرف سے اٹھائے گئے سارے اعتراضات کو ریجیکٹ کر دیا. علی ظفر صاحب نے بولا کہ کمیٹی کی جو پروسیڈنگز ہیں وہ غلط ہیں جس کی تحت یہ بینچ بنا ہے. قاضی صاحب نے بولا ہم نہیں مانتے. علی ظفر صاحب نے کہا کہ آپ یہ کیس آتھر جج کے علاوہ نا، یعنی جسٹس منیب اختر کے علاوہ، یا اس کو ایکسکلیوڈ کر کے آپ یہ کیس نہیں سن سکتے. لیکن قاضی صاحب نے کہا ہم نہیں مانتے. علی ظفر صاحب نے کہا کہ قاضی صاحب آپ نے اس کیس کے جو باقی فریقین ہیں ان کو نوٹسز نہیں ایشو کیے ہیں، تو یہ غلط ہو جائے گا. اس کیس سے سننے سے پہلے آپ کو یہ کرنا چاہیے. تو قاضی صاحب نے کہا کہ یار نہیں، ہم یہ بھی نہیں مانیں گے. پھر علی ظفر صاحب نے کہا کہ اچھا چلے مجھے کچھ ٹائم دے دیں اور تاکہ میں کیس کو پریپیئر کر سکوں. قاضی صاحب نے کہا یہ بھی نہیں دیں گے. علی ظفر صاحب نے کہا کہ اچھا چلے مجھے اپنے کلائنٹ سے کنسلٹ کرنے دیں، یعنی کہ خان صاحب سے کنسلٹ کرنے دیں. تو اس وقت بھی قاضی صاحب کا موڈ یہی تھا کہ نہیں بھائی ہم نہیں مانیں گے. لیکن پھر شاید کسی پی ٹی آئی کے وکیل نے یاد دلایا کہ یہ مت بھولیں کہ آپ جج ہیں تو کبھی تو ریٹائر ہونے ہیں. اور ظاہر ہے کچھ غلط سلط بھی بولا انہوں نے کورٹ میں، کچھ دھمکیاں بھی دیں. پھر کچھ دلائل کے بعد قاضی صاحب اتنی سی بات پہ مان گئے کہ اچھا ملاقات کر لیں آپ عمران خان صاحب کے ساتھ، اپنے کلائنٹ کے ساتھ. اور پھر فائنلی یہ کیس ایک اور دن کے لیے کھنچ گیا. اب مجھے نہیں پتا علی ظفر صاحب خان صاحب سے ملے ہیں کہ نہیں، لیکن اگر نہیں ملے تو کل بھی ظاہر ہے پروسیڈنگز آگے نہیں بڑھیں گی، اور اگر ملے ہیں تو یہ اب یہاں پر کچھ انٹرسٹنگ دور شروع ہوتا ہے. دیکھیں اب پی ٹی آئی کے پاس 2-3 آپشنز ہیں. یا تو آرگیو کر لیں اور آرگیومنٹ میں کیس ہار جائیں، کیونکہ قاضی صاحب تو بزد ہیں کہ ان کو اس کیس کا فیصلہ بس جلدی ہی کرنا ہے. اور اس لیے تو جب علی ظفر صاحب نے کہا کہ سر جلدی کیا ہے آپ کو، تو قاضی صاحب نے کہا کہ 2 سال سے یہ پینڈنگ ہے اس لیے ضروری ہے. ارے سر اب تو اتنا واضح ہو گیا ہے کہ آپ کو سیدھا یہ صرف اتنا کہنا چاہیے کہ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ تاکہ ووٹس توڑے جا سکیں پی ٹی آئی کے، یعنی لوٹے بنائے جا سکیں اور آئینی امینڈمنٹ لا کے مجھے یعنی کہ قاضی صاحب کو کچھ فائدہ دیا جا سکے. باقی یہ ہمیں باتیں نہ کریں کہ 2 سال سے پینڈنگ تھا. اس طرح جا کے دیکھیں لوور کورٹس میں کتنے سالوں سے کون سے کیسز پینڈنگ ہیں. تو خیر ناؤ واٹ کین پی ٹی آئیز اسٹریٹجی بی؟ بن کے وہ اس کیس سے بیک آؤٹ کر لیں اور اعلان کر دیں کہ ہم کیس نہیں چلانا چاہتے. قاضی صاحب نے جو فیصلہ دینا ہے دے دیں. لیکن اس سے نقصان ہو سکتا ہے کیونکہ اگر کیس پلیڈ نہیں کیا تو یہ اپنی چوائس ہے، زیادہ سے زیادہ شور ہوگا، لیکن پلیڈ نہ کرنا یا کیس کو ایک ہنٹ بھی ہو سکتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے کہ ہم لڑنا نہیں چاہتے. بٹ یہ ہنٹ میرا نہیں خیال پی ٹی آئی اس وقت دے گی، وہ بھی قاضی صاحب کو. اور خان صاحب کی طبیعت بھی یہی بتاتی ہے کہ وہ بائیکاٹ کا کبھی نہیں بولیں گے. پھر یہ ہو سکتا ہے کہ جو آرڈرز آج کورٹ میں دیے گئے ہیں، جس کی طرف علی ظفر صاحب بار بار اشارہ بھی کر رہے تھے کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت جس کمیٹی نے غلط فیصلہ دیا ہے، اور کیونکہ دونوں ہی جو کمیٹی کے ممبر ہیں
जिन्होंने ये बेंच बनाई है और वो दोनों ही इस बेंच में शामिल हैं, तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, इसलिए तो ये गलत हो जाएगा और इसको ही चैलेंज किया जा सकता है लीगली तौर पे। अली ज़फ़र साहब ने वैसे आज प्रोसीडिंग्स बहुत अच्छी चलाई हैं एज ए गुड लॉयर, और ये चीज़ वजह बन सकती है, ये जो इस चीज़ को चैलेंज करना कि कमेटी ने गलत बेंच बनाई है, ये चीज़ वजह बन सकती है वो 8 जजेस जो हैं वो एक साथ बैठ जाएं और काजी साहब को अलविदा कर लें। ऐसा माजी में भी हो चुका है, जस्टिस सज्जाद अली शाह के खिलाफ सेम केस की खुद जो बाकी जजेस हैं उन्होंने अपनी तरफ से केस की सुनवाई करके अपने ही चीफ जस्टिस को फारिग कर दिया था। ये रिवॉल्व करने का ऑप्शन तो हर वक्त मौजूद है, प्रैक्टिस होता है या नहीं होता है ये आई डोंट नो राइट नाउ, मगर इफ़ काजी साहब इस परसिस्टेंट कि नहीं मुझे तो ये ज़बरदस्ती करना है, तो फिर ये होगा, डोंट वरी। वैसे मान लेते हैं कि इंतहाई मुतनाज़ा तरीके से बेंच के ऊपर सवालात के बावजूद, वकीलों के एहतजाज के बावजूद ये सब काजी साहब इग्नोर करते हैं और गवर्नमेंट के हक़ में फ़ैसला देते हैं। अव्वल तो मुझे जिस तरह ये केस खिंच रहा है, मुझे इस केस में ऑलरेडी जजेस के रिवॉल्ट होने की बदबू आ रही है, लेकिन चले मैं मान लेता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होगा। काजी साहब अपनी इसी बेंच के साथ एटलीस्ट 15 तारीख से पहले सब कुछ कर देते हैं, या 10 तारीख कह दें, तो क्या हो जाएगा? लोग कहेंगे लोटे बनेंगे। लोटे किसके बनेंगे? पीटीआई के। बन गए लोटे, उससे क्या होगा? उससे अमेंडमेंट में हेल्प मिल जाएगी, वाह। और वो अमेंडमेंट टिक पाएगी? नहीं टिक पाएगी, क्योंकि आगे से मौलाना, पीटीआई, जमात इस्लामी, वकील, सिविल सोसाइटी, जनरल अवाम इन सब को नहीं हैंडल कर पाएंगे। स्पेशली जब सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस इंक्लूडिंग फ्यूचर के 4 चीफ जस्टिस आपको इस अमेंडमेंट से रोकना चाह रहे हैं, और फिर हाई कोर्ट के हालात अलग ही हैं। एक हर चीज़ अगर ताकत है तो लगा दें माशाल्लाह, और उससे कर ले फिर ये सब कुछ। इसलिए ही मेरा मानना है कि ये अमेंडमेंट्स वाली जो है वो फ्यूटाइल एक्सरसाइज है। अब कुछ दिन पहले तक खबर थी कि नवाज शरीफ साहब जा रहे हैं लंदन, अब ये खबर सर्कुलेट हो रही है कि नहीं जा रहे, और कहा जा रहा है कि आईनी अमेंडमेंट के पास होने तक नहीं जाएंगे, और आईनी अमेंडमेंट्स इसी वीक या अगले वीक प्रेजेंट होने का इम्कान है। सर टाइम है आपके पास 10 तारीख तक, 10 के बाद आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि एक तो एससीओ का इजलास शुरू हो जाएगा और उस इजलास के दौरान या किसी किस्म का मेला कोई नहीं होने देगा, स्पेशली जब ख्वाहिशात हों कि हम ब्रिक्स में शामिल होना चाहते हैं। सो टाइम है उसूलन 10 तक, उससे आगे मेरा नहीं ख्याल के टाइम है। तो फिर यहाँ आओ कि वाई इज़ इरफान सिद्दीकी साहब सेइंग कि कोई वक्त नहीं, वक्त की कैद नहीं है, यानी कि वक्त महदूद नहीं है, कभी भी कर सकते हैं। मौलाना से मिलने गए थे दरअसल, लेकिन मौलाना से मिलने के बाद बेचारों को कुछ मिल नहीं रहा है। अब कह रहे हैं कि 2 हफ्तों में आईनी अमेंडमेंट का मामला क्लियर हो जाएगा। यार अगर 2 हफ्तों में आईनी अमेंडमेंट का मामला होगा तो फ़ायदा तो है नहीं उसका कोई। लेकिन फिर दूसरी तरफ जहाँ ये बोला जा रहा है कि काजी साहब या जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का ताल्लुक़ नहीं, वही जो इरफान सिद्दीकी साहब ने बोला है, इस आईनी अमेंडमेंट के साथ इन दोनों का कोई ताल्लुक़ नहीं, तो वहीं फिर बिलावल साहब आज कह रहे हैं कि अगर ये तरमीम 25 अक्टूबर से पहले हो जाए तो खुश उसलूबी से हो जाएगी, वरना फिर सूरत-ए-हाल आमने सामने वाली हो जाएगी। which simply means कि ताल्लुक़ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से है और जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के साथ है। यार मैं कह रहा हूँ ना, अगर कुछ ना समझ आए, भाई इधर उधर की बातें सारी मिक्स्ड बातें हैं, इसलिए मैं कहता हूँ कि जब कुछ ना समझ आए तो समझ जाएं कि कुछ है ही नहीं। आईनी अदालत की रट लगाई हुई रखी है, समझाएं तो सही कि आप चाहते क्या हैं, और ड्राफ्ट कौन सा है भाई, क्या ड्राफ्ट मिल गया है आपको इस बार कहीं और से? अगर नहीं तो फिर बेवकूफ़ ना बनाएं हमें, क्यों बनाए जा रहे हैं फजूल में। मुझे इन सब की बातों में से अगर कोई चीज़ सीरियस बात लगती है तो वो यही है कि नवाज शरीफ साहब लंदन नहीं जा रहे। अब ये भी कितना कंफर्म है आई डोंट नो, क्योंकि इफ़ ही इज़ टेकिंग इट सीरियसली, अगर वो नहीं जा रहे तो फिर तो कोई ना कोई कहानी है। फिर हो सकता है उस कहानी में कोई एक्सटेंशन ना हो सकता है उस कहानी में सिर्फ कुछ टाइम के लिए जस्टिस अमीनुद्दीन जैसे, जस्टिस जमाल खान जैसे को फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बना के उनका चीफ बना दिया जाए, हाई कोर्ट के जज हजरात की ट्रांसफ़र पोस्टिंग का मैकेनिज़्म बनाया जाए। लेकिन ये सब टिका हुआ है किस बात पे? ये सब टिका हुआ है इस बात पे कि सरकार को चाहिए काजी साहब, इस्टेब्लिशमेंट को काजी साहब नहीं चाहिए। सरकार को चाहिए सियासतदानों की ज़्यादा से जजेस की अपॉइंटमेंट में, इस्टेब्लिशमेंट को ये नहीं चाहिए। अब अगर इन दोनों चीज़ों से हट के कुछ करते हैं तो उस पर सरकार को मसाइल हो रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ गए तो वो इलेक्शंस पे सवाल उठाएंगे, व्हिच मीन्स सरकार मर के भी ये रिस्क नहीं उठाएगी।
اور جو ابھی سرکار نے کیا ہے اس سے تو کلیئر ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب جس دن بن گئے اس دن آپ کے ساتھ کم نہیں کریں گے. اور اگر اسٹیبلشمنٹ قاضی صاحب کے ہٹنے کے بعد یہ امینڈمنٹ لے آتی ہے تو جوڈیشری، وکلا، پی ٹی آئی، مولانا، پھر لوٹے، پھر یہ نون لیگ کو کیا فائدہ ہے یا پھر پیپلز پارٹی کو اس چیز سے کیا فائدہ ہے؟ یہ سب ایک مراحل ہیں جن کو یا تو کراس کرنا ہوگا یا تو کرش کرنا ہوگا. اب یہ مولانا سے بار بار ملنا مجھے تو لگ رہا ہے کہ صرف ایک ہی چیز کی انڈیکیشن ہے کہ امینڈمنٹ میں بھلے ساتھ نہ دو لیکن بس نیوٹرل رہنا، اور پلیز جب ہم یہ بلڈوز کریں تو بھلے ہی اسمبلی میں ووٹ نہ دو لیکن پی ٹی آئی کے ساتھ الائن مت ہونا. اب یہ نہیں پتا کہ مولانا اس چیز پہ مانیں گے یا نہیں، مگر مانتے ہیں تو پھر پی ٹی آئی کے لیے مسئلہ ہوگا اکیلے لڑنا. اور اگر پی ٹی آئی وکیلوں پہ رلائے کرے گی تو وکیل بھی تھوڑا کترائیں گے، کیونکہ اگر صرف ایک ہی پارٹی احتجاج کرے گی تو وکیل بھی صرف اسی پارٹی کے ہوں گے، اور اگر نیوٹرل وکیل بھی ہوں گے تو ان کو بھی یہی پینٹ کیا جائے گا کہ یہ پی ٹی آئی والے ہیں، وچ مینز ان کا احتجاج بھی غیر میسر بنانے کی کوشش کی جائے گی. بٹ میں پھر بھی یہ ساری باتیں تسلیم نہیں کروں گا. اگر کوئی رسک لینے کا ارادہ ہے، کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر ارادہ ہونا ہوتا یا اگر ہوتا تو یہ امینڈمنٹ پہلی باری میں ہی پاس ہو جاتی، اور جب نہیں ہوئی تو خود آ جانا چاہیے تھا. اور اگر اتنا ہی مسئلہ ہے کورٹ سے تو یہ سیاستدانوں کے تھرو نہیں ہو پائے گا، اور یہ اتنا ڈیلے کرنے کی ضرورت بھی نہ پیدا ہوتی. سوال یہ نہیں ہے کہ امینڈمنٹ کا فیچر کیا ہے، سوال یہ ہے کہ اس سسٹم کا فیچر کیا ہے. کیونکہ دیکھیے آپ کو لگتا ہے کہ امینڈمنٹ اسٹیبلشمنٹ کی پریورٹی ہیں، اگر ہیں تو صرف وقتی ہوں گی یا چند شکلوں کی ہوں گی. حالات بدلتے ہی لوگوں کے انداز بھی بدل جاتے ہیں، یہ واضح ہے. انہی جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو پوری طرح روکنے کی کوشش کی گئی تھی، لیکن ابھی یہی قاضی فائز عیسیٰ صاحب سب سے فیوریٹ ہے. سو دا پوائنٹ از کہ جن چیزوں کے اثرات بہت دورست ہوں ایسی چیزوں کے ساتھ کھیلنے سے پہلے 100 بار سوچا جاتا ہے، اور جب 100 بار سوچنے جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ارادے بدل جاتے ہیں. اکنامی ابھی ٹینک کرے گی، نوز ڈائیو کرے گی، نیچے جائے گی. پاکستان کی نہیں بلکہ پوری دنیا کی. پاکستان کی تو اور بھی زیادہ کرے گی کیونکہ ہم تو نیبرنگ نیشن ہیں. میں کہتا ہوں کہ جب جنگ فل فلیجڈ بنے گی وچ ول ہیپن سون، کیونکہ اب اسرائیل ٹارگٹ کرے گا ایران کے آئل ریفائنریز یا ریزروز پہ یا پھر ان کے نیوکلیئر ریزروز پہ. اور آپ کو کیا لگتا ہے جب ایسا ہوگا پاکستان اس چیز سے دور رہ پائے گا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، کیونکہ پاکستان کو بھی پھر یہ پریشانی ہونی چاہیے. If Iran's nuclear assets can be destroyed like that تو ہم کتنا سیف ہیں، کیونکہ ہم بھی اسرائیل کی کوئی فیوریٹ لسٹ میں نہیں ہیں. اور اگر یہ اٹیک ایسکیلیٹ کرتا ہے یا کیا تو ظاہر ہے چائنا، رشیا یہ بھی انوالو ہوں گے، تو کیا یہ آپ پہ پریشر نہیں دیں گے اس میں حصہ ڈالنے کے لیے؟ ظاہر ہے دیں گے. اور اگر چائنا، رشیا نہیں بھی دیں گے تو ایران جو آپ کے ملک میں پراکسی وار کرے گا اس کا ذمہ وار کون ہوگا؟ چلے مان لیتے ہیں کہ یہ سب اگنورڈ کیا جائے گا، یہ سب کی کوئی پرواہ نہیں، تو پھر یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا پاکستان آنا، پھر ملیشیا کے پرائم منسٹر کا پاکستان آنا، پھر ذاکر نائک کا نیٹو کے طرز پہ کوئی ایک اسلامک مسلم کنٹریز کا کوئی فوج بنانا، یہ سب بھی ایک کانسپریسی ہے یا کوئی پلان ہے؟ میں نے لاسٹ ٹائم بھی کہا تھا کہ یہ انیشیٹو خان صاحب نے بھی اپنے دور حکومت میں کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کا فائدہ نہیں ہوا تھا. الٹا سعودیہ اتنا ناراض ہو گیا تھا کہ ہمارے پاس جو بینک میں پیسے رکھوائے ہوئے تھے وہ بھی واپس لے لیے تھے، تو پھر خان صاحب پیچھے ہٹ گئے تھے. لیکن اس بار کیا وہی چیز باہر نکالی جا رہی ہے؟ کیونکہ اگر کوئی مسلم کنٹریز کا الائنس بنتا ہے تو اٹس اونلی ڈیٹرنس ول بی پاکستان، کیونکہ سب سے بڑی فوج، سب سے زیادہ ٹیکنالوجی اور نیوکلیر بوم ہے. تو پاکستان کے علاوہ یہ ممکن نہیں ہے. اور اس اتحاد کا فیس شہباز سرکار بنے گی یا خود بننے کا موڈ ہے؟ آئی ایم ناٹ شیور یٹ. مگر یہ خواب ہیں اس اتحاد کو پھر عرب ممالک ہی توڑ دیں گے، کیونکہ ان کو اپنی منوپلی برقرار رکھنی ہے مسلم ورلڈ پر. اور اگر سعودی، قطر، کویت یہ اگر اس الائنس میں آئیں گے تو ان کی اپنی بادشاہتیں خطرے میں چلی جائیں گی. تو پھر یہ باتیں کیوں ہیں؟ باتیں چھوڑیں. یہ حسین اتفاق کہ ذاکر نائک جو اتنے سالوں سے ملیشیا میں رہا ہوا تھا وہ اچانک پاکستان آتا ہے، اور پھر اسی کے ہی پیچھے جس کنٹری سے وہ آیا ہے اس کا پرائم منسٹر بھی آ جاتا ہے. تو پھر کیا میں یہ سمجھوں کہ یہ بھی صرف انٹرنل گیم کے لیے، اتنی نیچ گیم کے لیے؟ فار انسٹنس اگر پاکستان یہ الائنس بنانے کی باتیں کرتا ہے اور شہباز بھائی کو اس کو لیڈ کرتے ہیں یا صرف دکھایا بھی جاتا ہے، تو ڈو یو تھنک خان صاحب ول انڈورس دس؟
I don't think so he will. And if he will not, تو ویسٹ ول لائک him more. اور پھر وہی نیریٹو اٹھائے گئے کہ خان صاحب تو ویسٹ کے اسپانسر ایک ایجنٹ ہیں اور خان صاحب اسرائیل کے فیور میں ہیں وغیرہ وغیرہ، کیونکہ یہ نیریٹو تو کافی دنوں سے چلایا جا رہا ہے اسرائیلی اخباروں کے تھرو کہ اسرائیل کا فیوریٹ ہے خان صاحب. بٹ اس سے اچیو کیا ہوگا؟ میرے نزدیک اس سے سوائے ایک چیز کے اور کوئی چیز اچیو ہوتے ہوئے مجھے تو نظر نہیں آ رہی. وہ یہ ہے کہ شہباز بھائی کی قربانی. بائی دا وے یہ سب باتیں میں اس لیے کرتا ہوں تاکہ بندہ سوچے، نو میٹر کہ وہ باتیں غلط ہیں یا صحیح ہیں، ایٹ لیسٹ سوچنے کے لیے ایک ٹریگر تو ہونا چاہیے نا. سوکریٹیز میتھڈ کہتے ہیں اس کو، کہ جواب دینے کے بجائے سوال کرتے رہو. اگر آپ کو جواب نہ بھی ملے تو سننے والے کو جواب مل جاتا ہے، کیونکہ ہر انسان کی سوچ اپنی ہوتی ہے. میں ابھی بھی یہی سمجھتا ہوں کہ امینڈمنٹس آر نتھنگ بٹ اے ٹول جس کے ذریعے کورٹس اور پولیٹیشینس کو بزی رکھنا ہے. پھر وہ کس حد تک جاتی ہے کہانی، آئی کی ناٹ سے. بات دراصل کچھ اور ہے اور وہ بات کیا ہے وہ کلیئر نہیں ہو رہی ہے. ہم جنگ میں کسی بھی حال میں نہیں جائیں گے، پوری کوشش ہوگی کہ نہیں جائیں گے. پی ٹی آئی کو نہیں روکیں گے ہم فار اینی تھنگ، جلسے احتجاج اینی تھنگ. اور سرکار اپنے ہی پینک کا شکار ہوگی. اب وہ پینک کہاں سے جنریٹ ہوتا ہے، اس کی بیشتر مثالیں موجود ہیں. You want answers? I think I'm entitled. You want answers? I want the truth! You can't handle the truth.